اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، اور آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 2 محرم الحرام کے دن کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی، اور یہ وظیفہ خاص طور پر رزق اور دولت کی بارش کا وظیفہ ہے۔ تو اب میں آپ کے ساتھ محرم الحرام کی مختصر سی فضیلت شیئر کروں گی، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ محرم کی 2 تاریخ کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی۔ اسلامی سال 9 کا آغاز محرم الحرام کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو محرم کے لغوی معنی عظمت والا، لائق، احترام اور حرام کردہ کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ کائنات کا حسن کا یہ راز ہے کہ تمام اشیاء رنگ اور بو کے اعتبار سے، نفع اور نقصان کے لحاظ سے، صورت اور شکل کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جنس کے اتحاد کے باوجود اسی اختلاف میں ان کے جمال اور ان کے جامعیت پہنائے۔ آفتاب میں جو تیزی اور حدت ہے اور مہتاب میں نہیں پائی جاتی، ستاروں میں جو جمال نظر آتا ہے دوسرے سیاروں میں وہ نظر نہیں آتا، اور مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے بھی تمام خطے بھی ایک جیسے نہیں۔ جو مقام اور مرتبہ مسجد کے حصے کو حاصل ہے، عام جگہ اس سے محروم ہے۔ اسی طرح ہی رب کائنات نے زمانوں اور لمحات میں بھی انفرادی شان رکھی ہے، ایک کو دوسرے پر فوقیت عطا کی، اور مرتبے کے اعتبار سے اور برکتوں اور سعادتوں کی دولت کے لحاظ سے کچھ ایام کو دوسرے ایام پر، کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت اور امتیازی کا مقام اور انفرادی شان حاصل ہے۔ تو چنانچہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے یعنی کہ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، رجب اپنی ذات کے اعتبار سے دوسرے مہینوں پر فضیلت اور حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان ایام میں جوش میں آتی ہے، ان لمحات میں برکتوں کی بارش میں موسلا دھار ہوتی ہے، توبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت کی گٹائیں ہر طرف چھا جاتی ہیں۔ تو محرم ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرمت والا اور عظمت والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں اپنی جان پر ظلم مت کرو، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو، قرآن کریم پڑھو، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرو۔ محرم کی فضیلت احادیث میں اس طرح سے ہے کہ اسلام کی آمد کے بعد بھی اس مہینے کو عظمت اور حرمت والا قرار دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی باقیات میں سے تھے جس کو لوگ اپناتے آ رہے ہیں۔ تو اس مہینے کی بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی برکات ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ مختصر سی بیان کی، تو اب میں آپ کے ساتھ محرم کی 2 تاریخ کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی، جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رزق کے بند دروازے کھول دے گا، اور آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو آپ نے محرم کی 2 تاریخ کے دن 5 روپے کا سکہ لینا ہے، اور اسے نمک میں ڈال کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک ہی دن کے عمل سے ایسا معجزہ ہوگا کہ ہر طرف سے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کے نصیب بدل جائیں گے۔ تو انہی دنوں میں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے لاکھوں کروڑوں روپے بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اتنی دولت مل جائے گی کہ سارے گھر والے بھی گننے کے لیے لگ جائیں گے تو گن نہیں سکیں گے۔ تو یہ معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اگر اللہ پر آپ کو کامل یقین ہے تو انشاءاللہ آپ کی قسمت بھی بدل جائے گی۔ تو آپ نے 5 روپے کا سکہ لینا ہے اور نمک میں ڈال دینا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 5 روپے کا سکہ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ کوثر کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کا آپ نے 100 مرتبہ ورد کرنا ہے، اور اس کے آخر میں آپ نے دوبارہ
11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ تو درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس 5 روپے کے سکے پر دم کر دینا ہے۔ ایک مٹی کے پیالے میں آپ نے نمک لینا ہے اور اس 5 روپے کے سکے کو آپ نے مٹی کے پیالے میں رکھ دینا ہے، اور یہ پیالہ آپ نے گھر میں کسی صاف جگہ یا کسی کارنر میں یا کسی گھر کی چھت پر یا پھر گھر میں کوئی گیلری وغیرہ موجود ہے تو اس میں یہ آپ نے رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تو یہ نمک پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو نمک آپ نے ایک باؤل میں لینا ہے، پھر اس پر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ کوثر کا ورد کرنا ہے۔ سورۃ کوثر کا ورد کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 کی تسبیح اس کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، آپ کی دولت میں اضافہ فرمائے، اور آپ کی تمام تنگ دستیوں کو ختم فرمائے، اور آپ پر رزق کے تمام دروازے کھول دے، آپ کی تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو۔ اور یہ عمل آپ نے آج کے دن 2 محرم الحرام کے دن لازم کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک ہی دن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قسمت کو بدل دے گا، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو آج کے دن لازم کریں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ چاہیں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے جس برتن میں آپ نے نمک رکھا ہوگا اور نمک میں آپ نے سکہ رکھا ہوگا، 1 ہفتے کے بعد آپ نے اس سکے کو نکال لینا ہے اور وہاں رکھ دینا ہے جہاں آپ اپنے پیسے وغیرہ یا قیمتی چیزیں رکھتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس جگہ میں، اس الماری میں کتنی برکت ہوتی ہے، اور جو نمک ہوگا، نمک آپ اپنے گھر کے کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ نمک استعمال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس نمک کے استعمال کرنے سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو جب آپ نے سکہ رکھنا ہے تو سکے کو آپ نے اچھی طرح دھو لینا ہے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ سکے کو اچھی طرح دھو لیں۔ دھونے کے بعد آپ اسے اچھی طرح صاف کر لیں اور پھر اس پر عمل کریں، تاکہ آپ اس نمک کو اپنے گھر کے رزق کے لیے بھی استعمال کر سکیں۔ اور جو سکہ ہوگا وہ آپ اپنی الماری میں رکھ دیں جدھر آپ پیسے وغیرہ رکھتے ہیں یا اپنی قیمتی چیزیں رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، خیر و برکت ہوگی، آپ کے پاس مال و دولت وسیع و کثیر تعداد میں ہوگا۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو آج کے دن لازم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے، اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجیے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔